اب آئیے ایموشنل لیبر ایشوز. یہ ہم نے بات کی تھی نا کہ ایموشنل لیبر بھی ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کے تفصیل اب میں عرض کرتا ہوں. ٹرو ایموشنز لیک آؤٹ اسپیشلی ود لو ایموشنل اڈاپٹیبل. یعنی یہ اصل وہی بات ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اچھا جذبہ آ رہا ہو تو ہو سکتا ہے آپ ایکشن کر لیں کچھ، اور کوئی منفی ہو تب بھی انسان ایکشن کر لیتا ہے نا. تو اس کے لیے ایک یہ پورا ایک پریشر کا ایک پروسیس آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایموشنل لیبر، اور اس میں ایشو بھی آتے ہیں. پھر اب ایموشنل ڈیزوننس یعنی کیا؟ عدم استحکام کی حالت. کازز اسٹریس، جس میں آپ کے اندر اسٹریس آ جاتی ہے. مثال کے طور پر وہ یہ کہ جیسے ملک میں آیا کہ جناب یہ تو اب ہم پہ حملہ ہونے والا ہے، تو تب آ جاتا ہے. یا آپ پہ پرسنلی بھی آ جاتا ہے کہ یار ہماری جاب ختم ہو جائے گی، یا یہ آ جائے کہ جناب یہ ہمارے اس ایریے میں بہت سارے چور ڈاکو آ رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی آ سکتے ہیں کسی وقت. تو یہ اب آپ کے اندر یہ ایک ایموشنل لیبر آ جاتی ہے. ڈسپلے نارم ویری اکراس کلچرز، یعنی ہر کلچر میں الگ الگ اثرات آتے ہیں. یہ تو حقیقت ہے. فیلٹ ایموشنز ڈسپلیڈ ایموشنز، کیا آپ اپنے جذبے کو پھر ظاہر بھی کرتے ہیں؟ کچھ لوگ فیلٹ ایموشنز اپنے ایموشنز کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ ظاہر کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں اپنے دوستوں کو، کولیگس کو، سب کو. یہ چیز تو ہر آدمی، ہر انسان میں الگ الگ سٹائل آتا ہے. اب خواتین میں تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل میں آتا ہے، مردوں میں اور طرح سے آتا ہے، لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. خواتین میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ شو گریٹر ایموشنل ایکسپریشن، کہ خواتین میں عام طور پہ اپنا جو بھی جذبات ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں. ایکسپیرینس ایموشنز مور انٹینسٹی، اور اس میں جذبات میں پھر اثرات میں بھی شدت ہوتی ہے. یعنی انہیں اگر کچھ اچھا لگ رہا ہے تو اس پہ بہت زیادہ اچھا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور اس پہ وہ خوشی جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. اور اگر کچھ نیگیٹو واقعہ ہو گیا، کچھ معاملہ ہونے لگا، تو وہ اس پہ دکھ اور غم بھی بہت شدت میں آ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اچھا، کچھ خواتین بہرحال وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اچھا کنٹرول کر لیتی ہیں، نہیں ظاہر کرتی، لیکن کچھ میجورٹی جو ہے وہ دکھا دیتی ہیں. ڈسپلے ایموشنز مور فریکوینسی، جو عام طور پر زیادہ تر دکھا بھی دیتی ہیں. اور مور کمفرٹیبل ان ایکسپریسنگ ایموشنز، یعنی ہوتا کیا ہے کہ ان میں جب جو جذبہ آتا ہے تو ظاہر کرنے سے ان کو پھر سکون بھی ملتا ہے، اور اگر چھپا کے رکھیں تو پھر بڑا ان کے اندر یہ ٹینشن چلتی رہتی ہے. اور بیٹر ایٹ ریڈنگ ادر ایموشنز، کہ کون سا اور بیٹر، کون سا بہتر ہے. یعنی یہ جذبہ ایسے ہو جائے تو یہ اچھا ہے، اور یہ ان کے یہاں خواتین میں زیادہ واضح ہوتا ہے. تو کچھ مرد بھی ہوتے ہیں کہ جن میں یہ ایسی صلاحیت ہوتی ہے. عام طور پر جو میجورٹی مرد ہیں ان کے یہاں بلیو دیٹ ڈسپلئنگ ایموشنز انکنسسٹنٹ ود دا میل امیج، کہ بہت سے مرد ہوتے ہیں، میجورٹی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کو زیادہ واضح نہیں کرتے. کرتے بھی ہیں تو ہلکا سا ہی کرتے ہیں، یعنی خوشی بھی آئی ہے تو ہلکی سی نظر آئے گی، غصہ بھی آیا تو ہلکا ہی آئے گا. لیکن کچھ مرد ہوتے ہیں کہ جو بالکل واضح بھی کر دیتے ہوتے ہیں. اور initially to less able to read and identify with other emotions. Less able to read، کہ وہ پھر واضح کرتے ہیں، کچھ نہیں کر دیتے کہ آپ کے جذبات ہیں کیا. Have less need to seek social approval by showing positive emotion، یعنی ہوتا کیا ہے کہ بھی وہ میرے جذبے سے اگلے کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ہوگا کیا کہ ورنہ ہو سکتا ہے میری جاب نکل جائے، یا ہو سکتا ہے میرا کلائنٹ جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلا جائے. اس طرح کا ہوتا ہے نا مردوں میں، اس لیے وہ کنٹرول کرتے ہیں. میجورٹی کا یہ کچھ نہیں بھی کرتے. اچھا، یہ پوری اسٹڈی کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس لیے کہ انہی ایموشنل لیبر
پہ آپ نے اپنے آپ کو سرچ کرنا ہے کہ بھی آپ کی کس کس طرح کی حالت آتی ہے، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کیا معاملہ ہے کہ اسی بیسس پہ آپ نے خود اپنے فیصلے کرنے ہیں کہ جناب یہ چیز کو ایسے رکھنا ہے، اسے ایسے ہینڈل کرنا ہے، اور اس معاملات کو کیا کرنا ہے۔ جذبات تو ہر انسان میں آتے ہیں۔ اب ایموشنز ڈائمینشنز، کس کس قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں، ویرائٹی آف ایموشنز، پازیٹیو بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے۔ پازیٹیو کا مطلب یہ کہ جس میں خوشی آئے، نیگیٹو وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو دکھ، غم آ جائے، غصہ آ جائے۔ انٹینسٹی آف ایموشنز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ایک آپ کی انٹینسٹی کی شدت کتنی ہے، کہ خوشی آ رہی ہے تو کتنی شدید آ رہی ہے، اور خوشی آ رہی ہے تو کتنی ہلکی سی آ رہی ہے، اور غصہ بھی ہلکا آ رہا ہے اور بہت شدید غصہ آ رہا ہے، یہ ایک فرق ہوتا ہے۔ تب جا کے پرسنالٹی آپ کی ایسے بنتی ہے۔ اور پریشر بھی آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے۔ فریکوینسی اینڈ ڈیوریشن آف ایموشنز، یہ کتنے عرصے تک آپ میں خوشی اور یہ غصہ کب تک رہتا ہے۔ ہاؤ آفن ایموشنز آر ایگزیبٹڈ، کب تک رہتا ہے، کب تک ظاہر کرتے ہیں آپ، اور ہاؤ لانگ ایموشنز آر ڈسپلیڈ، کہ جو آپ کون سا ایسا جذبہ ہے جس کو آپ ظاہر نہیں کرتے۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ محبت جب آ رہی ہے تو وہ بڑے لمبے عرصے تک رہتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ شادی کر چکے ہوں، وہ لمبا رہتا ہے عرصہ۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آئی اور پھر ختم بھی ہو گئی تو پھر شادی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے معاملات چلتے ہیں نا انسانوں میں، تو یہ ہوتا ہے۔ اور لانگ ایموشنز آر ڈسپلیڈ، کبھی آپ ظاہر بھی نہیں کرتے۔ تو یہ انسانوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اب آئیے ایموشنل انٹیلیجنس، اگلا اسٹیپ دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو کیسے سمجھ لیتے، اپنا بھی اور دوسروں کی بھی، تو تبھی لے جا کے بیس پہ آپ کچھ فیصلے بھی صحیح کرتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس کی کچھ کیا کیا چیزیں، سیلف اویئرنیس، پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ کیا ہے معاملہ، کیا ہے اور اس کے کیا اثرات آپ پہ آ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا سیلف ریگولیشن، کیا آپ اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ سیلف موٹیویشن، آپ میں کیا موٹیویشن آتی ہے کہ یہ کریں اور یا یہ نہ کریں، اس طرح کی کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ ایمپتھی، کیا آپ میں ہمدردی کی کیسا جذبہ ہے آپ پہ، کیا آپ کو کوئی اگر اچھا لگ رہا ہے تو تب بھی صحیح کنٹرول میں، اور اگر نفرت ہے تو وہ بھی کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر سوشل سکلز، یعنی آپ کس حد تک دوسروں کے ساتھ، کیا آپ کا رویہ کیسا بن جاتا ہے، ان سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا۔ اور پھر وہی میں نے کہا کہ آپ اپنے خود بھی جب چیک کر لیں تو پھر آپ ذرا وہی کمنٹس آپ اپنی فیملی سے بھی پوچھ لیں، اپنے دوستوں سے بھی پوچھ لیں جو آپ کے مخلص دوست ہوں، ان سے پوچھ لیجیے۔ ایپلیکیشن آف انڈرسٹینڈنگ ایموشنز، ایموشنز کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ ایبلٹی اینڈ سلیکشن، یعنی کیا چیز آپ میں صلاحیت ہے اور آپ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں۔ ایموشنز افیکٹ آ پرسن افیکٹونیس،